شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو ابن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے ہیں اور ابو جہل مخرومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخروم القریشی المخرومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ نے اسے زخمی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو جہل اسلام اور محمد کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا، اس نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ کو بڑا برا بھلا کہنے لگ جاتا کہ یہ جھوٹا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اکرم اکبر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بہ حرف پورے ہوئے اور وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے مسجد
حرام پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکر مجھ سے پھیر دیا اور مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں تو محمد ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا، وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم تو یہ کیا کہ اس نے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پہ گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ پس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کرا دو اور اس کے اوپر کی حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ اللہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دونوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا، لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس کی وجہ سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں سے رکھ کر ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے
رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن سے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا